اصولاً زکوٰۃ لینا اور دینا اسلامی حکومت کا کام ہے، یہ انڈیویجولز کا کام نہیں ہے. اصولی بات کر رہا ہوں کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنا، او واو ہم بھی اس گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہمارا کوئی بھائی جو ہے اس کا والٹ چرا لیتا ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے. مستحقین زکوٰۃ ہے ان کی ایک لسٹ بتائیے. اصل میں 8 لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ صدقات جو ہیں بے معنی زکوٰۃ ہے، فرض. فریضۃ من اللہ سے پتہ چلا کہ یہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ. ٹھیک، یہ زکوٰۃ کے ریسیپینٹس. جو نفل صدقہ ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کچھ خاص لوگوں کو دی جاتی ہے. فقراء، مساکین، یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو انٹرچینجبلی یوز ہوتا ہے. ایک ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ بیچارے ان کے پاس کھانا بھی نہیں ہے، اور ایک ہیں جو کچھ کھانا تو ہے لیکن بیچارے اپنی باقی نیڈز کو پورا نہیں کر سکتے تھے. فقراء اور مساکین اس کے لیے، یعنی صاحب نصاب سے. ایک بالکل کچھ بھی نہیں ہے، ایک جو صاحب نصاب سے نیچے. ٹھیک. عاملین علیہا، جو زکوٰۃ کو لینے اور دینے کے کام میں ہی کرتے ہیں. کوئی تو کرے گا نا، جو جائے گا زکوٰۃ کلیکٹ کرے گا، زکوٰۃ دے گا. اچھا ایک بات اور بھی ہے، اصولاً زکوٰۃ لینا اور دینا اسلامی حکومت کا کام ہے، یہ انڈیویجولز کا کام نہیں ہے. اصولی بات کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہونی چاہیے کہ یہ اس شہر میں یہ مستحقین زکوٰۃ ہیں، اور ایک اور ڈیٹا بیس ہونی چاہیے یہ صاحب نصاب ہیں، اور ان سے زکوٰۃ لینی ہے اور ان کو دینی ہے. یہ خلافت راشدہ کے دور میں ایسے ہی تھا، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایسے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجا کرتے تھے مختلف جگہوں پہ کہ وہاں کے امیروں سے زکوٰۃ لو اور وہیں کے غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے واپس آ جاؤ. یہ نظام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی وہی رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک قبیلہ تھا سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں، انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں دیتے زکوٰۃ. ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق نے لڑائی کی کہ یہ کیسے نہیں دے رہے زکوٰۃ. تو حکومت کی ذمہ داری، اسلامی حکومت کی آئیڈیلی ذمہ داری ہے. لیکن اگر یہ پورا سیٹ اپ نہ رہے تو پھر انڈیویجولز پہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے. میرے پر ذمہ داری ہے میں ڈھونڈوں کون ہے مستحقین زکوٰۃ. اصولاً یہ چیپٹر عوام کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے. ریسیپینٹس آف زکوٰۃ کون ہے، یہ اصولاً عوام کا چیپٹر ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو پڑھانا چاہیے کہ ہاں جی کس کس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. لیکن ایز اے سیٹ کہ جب یہ سیٹ اپ پورا ختم ہو جائے تو پھر ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو جو لوگ ذمہ دار ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ ٹیکس نہیں، زکوٰۃ کلیکٹرز ہیں، زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹرز ہیں، انہیں کی جاب ہے. پورا ایک ادارہ بنے گا نا زکوٰۃ کا، تو وہ ان میں ہائر کریں گے آپ لوگ جو کہ زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے اور زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اب ان کی تنخواہ کہاں سے دے گی؟ وہ بھی زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے، رائٹ. لیکن جیسے میں نے کہا کہ آج کل تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. مؤلفۃ قلوب، اس کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کیا یہ آج بھی ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. مؤلفۃ القلوب کا مطلب ہے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، یعنی ایسے نان مسلمس کو دینا کہ ان کو اگر آپ دیں گے تو ان کے دل آپ کی طرف نرم ہو جائیں گے. یہ بہت ایک نیچرل ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت آتی ہے. تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اور تمہارے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھے گی. حدیث کا مفہوم ہے. تو گفٹ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو کسی پہ خرچ کرنے سے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہوتی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے دل میں ابھی کوئی نہ کوئی انسانیت باقی ہے.
ورنہ تو آپ کسی کے اوپر بہت کچھ کرتے ہیں اور بدقسمتی سے اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ اتنے ڈسلوئل ہوتے ہیں کہ وہ بالکل اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے. میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. تو ان نان مسلمز کو دینا جن کو دینے سے ہو سکتا ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں اور پھر آپ کی بات سنیں اور ہو سکتا ہے کل کو مسلمان ہو جائیں. تو مؤلفۃ والمؤلفۃ قلوبہم کی یہ کیٹیگوری ہے، یعنی نان مسلمز کو، ایسے نان مسلمز کو دینا زکوٰۃ میں سے کہ ان کے دل آپ کی طرف نرم ہو جائیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں انہوں نے فرمایا کہ اب اسلام کی شان ہے تو اب لوگ خود بخود اٹریکٹ ہوں گے، کیونکہ انسان کی یہ بھی فطرت ہے جسے کہتے ہیں نا ورشپنگ دا رائزنگ سن، کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنا. او واو، ہم بھی اس گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آج تو اسلام کی اتنی شان و شوکت ہے، لوگ ویسے ہی آئیں گے تو اس کیٹیگوری میں زکوٰۃ مت دو. انہوں نے منع کیا. جس کا ڈفرینس اوپینین ہے کہ ہاں واٹ اباؤٹ ٹوڈے، آج کے بارے میں کیا ہے، ٹھیک ویلڈ ہے نہیں ویلڈ ہے، ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے، لیکن قرآن میں یہ کیٹیگوری بتائی گئی ہے. ٹھیک. وفر رقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. والغارمین، لوگوں کے ڈیٹس کو دینے کے لیے، یعنی وہ مائنس میں ہے، نیگیٹو میں ہے، تو آپ ان کے ڈیٹس کو پے آف کر دیں. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی جو تیاری کے لیے زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے. وابن السبیل، اور مسافر کے لیے. مسافر کا مطلب یہ ہوا، آج کل بھی ویلڈ ہو سکتی ہے بات، لیکن مثال کے طور پہ کوئی بہت ہی بلینئر ہے اور وہ سفر امریکہ میں بہت بلینئر ہے، وہ پاکستان سفر کرنے آتا ہے، اس کے والٹ میں جو ہیں وہ $10,000 ہیں، اور ہمارا کوئی بھائی جو ہے اس کا والٹ چرا لیتا ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں پڑا، اس کے ATM کارڈ بھی گیا، اس کے کیش بھی گیا، اور بیچارہ کنگال ہے. اپنے ملک میں بلینئر ہے، اصل میں وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس بہت پیسے ہیں، لیکن اب یہاں مسافر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہو اگر کرنا چاہو. رائٹ. ایسا مسافر جو کہ کسی سفر میں ہے اور اس کے پاس وہاں پیسہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا پیسہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے واپس ملک نہیں جائے گا، اپنی جگہ نہیں جائے گا، تو ایسے بندے کی بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے. تو یہ 8 ریسیپینٹس آف زکوٰۃ قرآن بتا.